بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا. ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو. یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون. صدقت یا رب العالمین. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا رحمت للعالمین. نہ شاخوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے. نہ شاخوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے. اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر بھی اسی در سے ملا ہے. وقت کی قلت کے پیش نظر صرف 5 منٹ ہے میرے پاس. 5 منٹ کے اندر مختصر سی گفتگو کام کی بات کر کے اجازت چاہوں گا. موضوع ہے تصوف اور علامت درویش. درویش کسے کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارے ہاں ما فوق الفطرت واقعات کی بنا پر کسی کے شعور کو مختل کرتے ہوئے اپنی سحر انگیز شخصیت کو ضم کرنا یہ طریقت نہیں کہلاتا. ان کے لفظ مشکل ہیں، سمجھ میں نہیں آیا آپ کو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہمارے یہاں ما فوق الفطرت واقعات کی بنا پر کسی کے شعور کو مختل کرتے ہوئے اپنی سحر انگیز شخصیت کو ضم کرنا یہ طریقت نہیں کہلاتا. آسان سے لفظوں میں یوں سمجھیں، آپ فرماتے ہیں بھوت پریت کی تشہیر کو فقیری نہیں کہتے. بھوت پریت کی تشہیر کو فقیری نہیں کہتے، بلکہ لجپالوں کے پیغام کی تشہیر کو فقیری کہتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے ہاں جو بھوت نکالتا ہو، ٹھاکا چلتا ہو، دم چلتا ہو، ہم کہتے بڑا درویش ہے. آپ فرماتے وہ درویش نہیں ہے. درویش وہ ہے جو لجپالوں کے پیغام کی تشہیر کرتا ہو. اب جو آیت مقدسہ 3 پڑھی ہیں یہ حبشہ کا واقعہ ہے. سورۃ مائدہ ہے، 6 پارے کا آخری رکوع اور 6 پارے کی آخری 3 آیات. جب آقا علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا ہجرت کرنے کا تو رب نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اے محبوب یہ جو یہودی ہیں یہ قیامت تک مسلمانوں سے پیار نہیں کر سکتے. قیامت تو آ سکتی ہے لیکن یہ یہودی مومن کا وفادار نہیں ہو سکتا. قیامت تو آ سکتی ہے لیکن یہ یہودی اہل ایمان کی کبھی عزت نہیں کریں گے. اگلی آیت میں فرمایا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. لیکن اے محبوب یہ جو حبشہ کے نصارہ ہیں، یہاں ضمناً ایک جملہ کہوں، یہاں اِنَّا نَصَارَى سے مراد وہ خاص عیسائی جو حبشہ میں رہتے تھے. آج کے عیسائیوں کا ذکر نہیں ہے. اس وقت کے عیسائیوں کے بارے میں رب نے فرمایا اے محبوب یہ جو حبشہ کے عیسائی ہیں اپنے غلاموں کو حکم دے ہجرت حبشہ کی طرف کریں. یہ جو حبشہ کے اندر عیسائی ہیں یہ تیری امت سے پیار بھی کریں گے، عزت بھی کریں گے، اور ان کے دل کے اندر تیری امت کا احساس بھی ہے. تو لہذا عیسائیوں کی طرف ہجرت کر جائیں. یہودیوں سے رب نے روکا. اب بات اور نتیجہ وجہ کیا ہے کہ رب تعالیٰ نے حبشہ کی عیسائیوں کی طرف صحابہ کو ہجرت کا حکم دیا.
اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی آخری آیت کے اندر رب نے فرمایا ذالک بأن منہم قسیسین و رہبانا۔ اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ذالک، اس کی وجہ اور بات یہ ہے کہ ان عیسائیوں کے اندر علماء اور درویش ہیں، جن علماء اور درویش ہیں، اس وجہ سے رب نے فرمایا ہجرت حبشہ کی طرف کریں۔ یہاں پہ مفسرین اکرام فرماتے ہیں درویش وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر مصطفیٰ کی امت کا درد ہو، مصطفیٰ کی امت کا احساس ہو، مصطفیٰ کی امت سے پیار کرتا ہو، اللہ اسے درویش کہتا ہے۔ جس کا دل سرکار کی امت سے پیار نہیں کرتا وہ کبھی درویش نہیں ہوتا۔ حدیث کے اندر بھی فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں۔ دوسری حدیث میں فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جہاں پہ محدثین فرماتے ہیں اللہ کا درویش وہ ہوتا ہے جس کے دل کے اندر اللہ کے مخلوق کا درد اور احساس ہوتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کے مخلوق کا درد نہ ہو وہ کبھی درویش نہیں ہوتا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے الصوفی کالشمس، درویش سورج کی طرح ہوتا ہے۔ پھر فرماتے الصوفی کالسحاب، درویش بادل کی طرح ہوتا ہے۔ پھر فرماتے الصوفی کالارض، درویش زمین کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح زمین یہ نہیں دیکھتی کہ چلنے والا گناہگار ہے یا نیکوکار ہے، چلنے والا امیر ہے یا غریب ہے، اس طرح زمین نے ہر ایک کو اپنی چھاتی پر بسا کے رکھا ہے۔ اسی طرح درویش صرف امیروں سے پیار نہیں کرتا، چاہے امیر اور غریب ہو، درویش ہر ایک سے پیار کرتا ہے۔ تو لہذا درویش وہی ہوتا ہے جس کے دل میں احساس ہو امت کا، وہی درویش ہوتا ہے۔ آخری جملہ یہاں رب نے دو لفظ ذکر کیے، قسیسین و رہبان۔ رب نے فرمایا ان عیسائیوں کے اندر علماء اور درویش ہیں، یہاں دونوں کا الگ ذکر کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء کا ذکر کیا، پھر کہا درویش ہیں۔ یہاں پہ مفسرین اکرام فرماتے ہیں ہر عالم درویش نہیں ہوتا، ہر پگ والا درویش نہیں ہوتا، ہر جبہ و دستار والا درویش نہیں ہوتا، ہر مفسر قرآن درویش نہیں ہوتا۔ اور اس کے برعکس بھی مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ ہر درویش عالم ضرور ہوتا ہے، جاہل کبھی درویش نہیں ہوتا۔ یہ بڑی خاص باتیں ہیں، اگر سمجھ میں آ جائیں۔ مفسرین فرماتے ہیں ہر درویش عالم ضرور ہوتا ہے، اگر کوئی جاہل ہو وہ کبھی درویش اور پیر نہیں ہوتا۔ جس کو اپنا ہی علم نہیں ہے تمہیں کھام چھڑائے گا۔ تو ساتھ ہی فرمایا کہ ہر ہیرا پتھر ہی ہوتا ہے جو کان سے نکلتا ہے، چاہے کوئی بھی ہیرا ہو، ہر ہیرا پتھر ہی ہوتا ہے، لیکن ہر پتھر کبھی ہیرا نہیں ہوتا۔ تو لہذا ہر عالم کبھی درویش نہیں ہوتا اور ہر درویش کبھی جاہل نہیں ہوتا۔ جو جاہل ہو وہ کبھی درویش نہیں ہوتا۔ درویش رب صرف اسی کو اپنا خاص بناتا ہے جس کو اپنی عطا سے علم بھی عطا کرتا ہے۔ حضرت ضیاء الدین بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا امتحان دینے کے لیے گئے، جو بڑے منطق اور فلسفہ کے بڑے ماہر تھے۔ جب حضرت ضیاء الدین بلخی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ کے اندر مناظرے کا ذیل لے کر سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، خواجہ صاحب درویش قسم کے بندے تھے۔ خواجہ سلطان الہند آپ روٹی کھا رہے تھے، روٹی کا ایک لقمہ ضیاء الدین کے منہ میں دیا۔ حضرت ضیاء الدین بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جب ایک لقمہ حلق سے اتارا، مناظرہ تو دور کی بات ہے، ان کو اپنا نام بھی بھول گیا، نام بھی نہیں آتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد خواجہ صاحب نے دوسرا لقمہ دیا،
وہ جتنا بھی ضیاء الدین کا علم بھولا ہوا تھا سارا واپس آیا. آپ جو اسی وقت خواجہ صاحب کے قدموں میں گرے اور آپ نے فرمایا جہاں مناظرے کی حاجت نہیں، اللہ نے جسے درویش بنایا ہے اپنی عطا سے اسے علم کا سمندر بھی عطا کر دیا ہے. اللہ ہم سب کو حقیقی درویشوں کی محفل عطا فرمائے، اور جو کچھ سنا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.